الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم شرکائے کرام، آج ہمارا اس 7 روزہ کورس کا دوسرا دن ہے. کل پہلا دن تھا، اس میں الحمدللہ عربی بولنے کے تعلق سے، عربی تکلم کے متعلق، عربی بول چال سے متعلق پیش آنے والی دشواریوں، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں تفصیل سے کل کے سبق میں پیش کی گئی. اسی کے ساتھ بولنے کا آغاز کس طرح کیا جائے، کس طرح اس میدان میں آگے بڑھا جائے، وہ کون سے طریقے مفید ہو سکتے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تکلم کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں الحمدللہ کل کے سبق میں تفصیل سے بیان کی گئی. آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ موضوع ہے مطالعہ. کل مختصراً یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان جو زبان حاصل کرتا ہے وہ 4 ذرائع سے حاصل کرتا ہے: بول کر، جس کے بارے میں کل تفصیل سے بتایا گیا، سن کر، یہ موضوع باقی رہ گیا ہے جو انشاءاللہ جلد اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تیسری چیز ہوتی ہے پڑھ کر، یعنی مطالعہ کر کے، اور اس کے بعد چوتھی چیز ہوتی ہے لکھ کر، جو انشاءاللہ آئندہ اسباق میں اس پر گفتگو ہوگی. تو یہ 4 ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کسی زبان کو سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس میں مہارت پیدا کرتا ہے. دیکھیے، جہاں تک سننے کا تعلق ہے، کس کو سنا جائے، یہ ایک اہم موضوع ہے. اور پہلے زمانے میں تو سننے کے لیے سفر کے بغیر سننا ممکن نہیں تھا. اگر اہل عرب کو سننا ہو، عربی بولنے والوں کو سننا ہو، تو اس کے لیے ہمیں، یا جو زمانے میں لوگ تھے ان کے لیے سفر ضروری تھا. اور آج بھی بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ عرب علاقے میں جایا جائے، وہاں کا سفر کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ رہ کر زبان سیکھی جائے. لیکن آج کل کے حالات میں ہر ایک کے لیے یہ سہولت دستیاب بھی نہیں ہے، اور پھر جو اس کورونا کے حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ دشواری اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دشواریاں ہوتی ہے تو پھر آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ ہم جس کو چاہے جب چاہیں سن سکتے ہیں، اور جو جدید سہولیات ہے، ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے،
جس کی مدد سے اس کو کام میں لا کر اس کو استعمال کر کے ہم سن سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ گفتگو جو ہے اسی وقت آسان ہو سکتی ہے جب جس کو سننا ہے اس کی صلاحیت کا اندازہ ہو۔ مجموعی طور پر آج کل بہت سی کتابیں وہ ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پر اور دوسری سائٹ پر دستیاب ہیں۔ آپ وہاں سے ان کو حاصل کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو کتاب سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے القصص العربیہ کامل گیلانی کی، اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے اور القصص العربیہ کامل گیلانی لکھیں گے تو ان کے بہت سے کتاب کے ویڈیو کی شکل میں آپ کو مل جائیں گے، جن کو آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سننے کے معاملے میں ڈاکٹر عبدالرحمن رافت پاشا کی کتابوں کو سننا چاہیے، یہ بھی آسانی سے آپ کو یوٹیوب پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح خطبہ میں جو مشہور خطبہ ہیں ان میں ڈاکٹر عبدالرحمن العارفی ہیں، عارف القرنی ہے، عمر البشیر ہے، علی القرنی ہے، ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں اور ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً باتیں ہیں جو سننے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، جو کل کی گفتگو میں باقی رہ گئی تھی۔ اب ہم آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو جو 4 ذرائع ہیں اس میں سے ایک اہم ذریعہ وہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مطالعہ۔ قالا یطالع سے جو لفظ نکلا ہے مطالعہ، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مطالعہ کیسے کیا جائے، یا عربی کتب کے مطالعے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کی وجوہات اور ان کا حل۔ عربی میں اگر اس کو آپ عنوان دینا چاہیں آج کے موضوع کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کیفیت مطالعۃ الکتب العربیہ، کیفیت مطالعۃ الکتب العربیہ یا کیف نطالع الکتب العربیہ، کیفیت مطالعۃ الکتب العربیہ یا کیف نطالع الکتب العربیہ۔ دیکھیے اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ اساسیات اور مبادیات ہوتے ہیں جن کے بغیر اس چیز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک نماز کے ارکان مکمل نہیں ہوں گے نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ رکن جمع ارکان لفظی اعتبار سے بھی ستون کے معنی میں آتے ہیں۔ کسی گھر میں، کسی عمارت میں جب تک ستون نہیں ہوں گے وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، یا اگر کھڑی ہو بھی جائے کسی طرح تو وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح عام طور پر مطالعے کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطالعہ یہ ہے کہ کتاب لے لی جائے اور ورق گردانی شروع کی جائے، مطالعہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مطالعے کے بھی کچھ ارکان ہیں، اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں جن کا مطالعے کے دوران ہونا ضروری ہے۔ تو صرف کتاب لے کر پڑھ لینا یہ صحیح مطالعہ نہیں ہے۔ مطالعے کے دوران 5 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 5 ارکان للمطالعہ، جس طرح 5 ارکان فی الاسلام ہے اسی طرح 5 ارکان فی المطالعہ۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے الکتاب، کہ مطالعے کے لیے کتاب ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے
الکراسہ، مطالعے کے لیے آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 القلم، مطالعے کے لیے آپ کے پاس قلم، مطالعے کے دوران آپ کے پاس قلم ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے المرسم، نمبر 4 ہے المرسم، یعنی مطالعے کے دوران آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے المعجم، یعنی ڈکشنری، لغت۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 الکتاب، کتاب۔ نمبر 2 الکراسۃ، کاپی۔ نمبر 3 القلم، قلم۔ نمبر 4 المرسم، پینسل۔ اور نمبر 5 المعجم، ڈکشنری، لغت۔ ان 5 چیزوں کے ساتھ اور ایک چیز، یہ 5 ظاہری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے ظاہری نہیں ہے لیکن باطنی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص لغوی بھی اور اصطلاحی بھی۔ لغوی اعتبار سے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ مطالعے کے دوران یکسوئی ہونی چاہیے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اور شرعی اعتبار سے اخلاص ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم مطالعہ کریں تو اس نیت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ جو ہم پڑھیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ تو پہلے کہ یہ مطالعے کے ارکان ہیں، مطالعے کے لوازمات ہیں، مطالعے کے دوران یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کھانے پر جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو صرف چاول جو ہے وہ ہمارا کھانا نہیں ہوتا، بلکہ چاول کے ساتھ سالن ہوتا ہے، اور جو ہے اچار ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو دیگر لوازمات ہوتی ہیں، تبھی جا کر جو ہے ہمارا کھانا مکمل ہوتا ہے۔ اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مکمل یکسو ہو کر بیٹھتے ہیں، دوسرے سب کام جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب کھانے کے لیے ہم اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں تو مطالعہ بھی ایک دسترخوان ہے، مطالعہ جو ہے وہ علم و ادب کا دسترخوان ہے، تو اس کے لیے بھی اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ تو لوازمات ہیں۔ جب آپ نے یہ تمام چیزیں حاصل کر لی، یہ تمام چیزیں آپ نے جمع کر لی، تب جا کر آپ کو مطالعے کا آغاز کرنا چاہیے۔ مطالعہ، اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ مطالعہ کیسے کیا جائے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے انداز ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم نے مطالعے کو، عربی کتب کے مطالعے کو 10 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ جو حضرات کاپی قلم لے کر بیٹھے ہیں وہ ترتیب سے لکھتے جائیں کہ عربی کتابوں کے مطالعے کو ہم نے 10 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ اگر ان مراحل کا خیال رکھ کر مطالعہ کیا جائے گا تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ مشکل سے مشکل عبادت کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائے گی۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں المراحل المفیدہ لمطالعۃ الکتب العربیہ، المراحل المفیدہ لمطالعۃ الکتب العربیہ، عربی کتب کے مطالعے کے سلسلے میں مفید مراحل۔ تلک عشرۃ کاملہ، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیے جو چیزیں مطالعے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، یہ ہر زبان میں مطالعے کا تقریباً یہی طریقہ ہے، البتہ کچھ چیزیں ہیں جو عربی زبان میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اختیار الموضوع والمصنف۔ مطالعے میں جب آپ نے وہ تمام چیزیں جمع کر لی، کتاب، کاپی، قلم، پینسل اور ڈکشنری آپ نے جمع کر لی، یکسوئی کے ساتھ آپ مطالعے کے لیے بیٹھ گئے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز ہے، اہم چیز ہے، پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے موضوع اور مصنف کا انتخاب۔
موضوع اور مصنف کا انتخاب۔ دیکھیے مطالعے کے لیے کتابوں کے جو موضوعات ہیں، مطالعے کے جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ جتنے موضوعات ہیں ان تمام موضوعات پر وہ مطالعہ کر لے، جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو وہ پڑھ لے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی جس مناسبت سے ہم اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں آپ حضرات، وہ مناسبت ہے عربی زبان و ادب۔ تو گویا کہ آپ کا موضوع ہو سکتا ہے عربی زبان و ادب، عربی زبان۔ تو سب سے پہلی چیز ہے موضوع کا انتخاب۔ اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ جو مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں جس سے ان کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ تو ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی طبیعت کے، آپ کے مزاج کے مناسب ہو۔ اگر آپ کو منطق سے، فلسفے سے جو ہے مناسبت نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس موضوع سے متعلق کتابیں لے لی تو پھر آپ مطالعہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے موضوع کا انتخاب۔ مثلا ہم نے موضوع کا انتخاب کیا عربی زبان و ادب۔ اب اسی میں دوسری چیز یعنی اسی کے ساتھ موضوع کے انتخاب کے بعد مصنف کا انتخاب۔ موضوع کے انتخاب کے بعد مصنف کا انتخاب۔ دیکھیے ایک موضوع پر لکھنے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس موضوع پر لکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو پڑھ لیں تو پہلے مرحلے میں تو آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ تو مصنف کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس کو پڑھنا ہے، کس مصنف کی کتاب پڑھنی ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نے موضوع دیا عربی زبان و ادب، اور مصنف ہم نے دیا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ موضوع کا انتخاب کریں اور مصنف کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے موضوع اور مصنف کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اختیار الکتاب۔ دیکھیے ایک موضوع پر کئی کتابیں ہوتی ہیں، اور ایک مصنف کی ایک موضوع پر کئی کتابیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا، ہم نے موضوع لے لیا عربی زبان و ادب، اور مصنف کا انتخاب کیا ہم نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان و ادب کے موضوع پر کئی کتابیں ہیں۔ مثلا قصص النبیین ہے بالکل ابتدائی طلباء کے لیے، اس کے بعد القراءۃ الراشدہ ہے اس کے بعد والوں کے لیے، متوسط کے لیے، اور پھر مختارات ہے منتہی طلباء کے لیے یا آخری درجات کے طلباء کے لیے۔ اب یہاں پر آپ کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کتاب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو آپ کی صلاحیت کے مطابق ہو، جو آپ کی صلاحیت کے مناسب ہو۔ عام طور پر اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، طلباء جو مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر مطالعے کا جذبہ پیدا ہوا، جو ان میں کتب خانے جاتے ہیں، مکتبے جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے ایسی کتاب اٹھا لاتے ہیں جو ان کی صلاحیت کے مطابق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فارسی کا طالب علم ہے یا پنجم مکتب کا طالب علم ہے، عربی اول کا طالب علم ہے، ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا ہے، اور وہ جا کر مختارات لے آئے یا نفحۃ العرب لے آئے یا نفحۃ الادب لے آئے یا دیوان المتنبی اٹھا کر لے آئے یا مقامات کی کوئی کتاب لے کر آ جائے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا وہ اس کتاب کو حل کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے؟ حل نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مطالعہ جو ہے یہ غذا کی مانند ہے۔ جس طرح انسان الگ الگ لوگوں، الگ الگ انسانوں کی الگ الگ غذا ہوتی ہے، عمر کے مرحلے کی تبدیلی سے غذا بھی بدلتی رہتی ہے، اسی اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے کتابوں کا اختلاف ہوتا ہے، کتابوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جو کل پیدا ہوا دودھ پیتا بچہ، اگر کوئی گھر والے کہیں
کہ آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم اس پر بہت خوش ہیں اور ہم نے اس خوشی میں بکرے کی بریانی بنائی ہے اور ہم اس بچے کو بھی جو ہے وہ بکرے کی بریانی کھلا دیں گے، تب آپ بتائیے اس بچے کا کیا حال ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ غذا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غذا بکرے کی بریانی بہت اچھی چیز ہے اور وہ بہت ہی مفید اور لذیذ چیز ہے، لیکن جس کے لیے جن کی عمر بڑی ہے، اس چھوٹے بچے کے لیے جس کی خوشی میں وہ بریانی پکائی گئی، وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے مفید چیز اس کی ماں کا دودھ ہے۔ پھر جب بچہ آگے بڑھتا ہے تو وہ دودھ کے ساتھ کچھ اور کھانا شروع کرتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے یا اور کچھ چیزیں کھاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ ہر چیز کھانے لگتا ہے۔ تو اسی طرح شروع میں آسان کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا اختیار الکتاب، دوسرا مرحلہ ہو گیا اختیار الکتاب۔ اس کے بعد آ جائیے تیسرا مرحلہ ہے تعیین الوقت، وقت بھی آپ کو متعین کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی دن جوش آ گیا تو کتاب لی اور کئی صفحات پڑھ ڈالے، گھنٹوں پڑھتے رہے اور اس کے بعد جو ہے کئی دن تک کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ جو کام پابندی سے ہوتا ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جو کام پابندی سے ہوتا ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تعیین الوقت، وقت کی تعین کر لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد بتائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے تعیین الہدف، یعنی آپ کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ بھی متعین ہونا چاہیے کہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن جو ہے کئی سو صفحات پڑھ ڈالے اور اس کے بعد کئی دن تک جو ہے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وقت اور صفحات کا تعین، وقت اور صفحات کا تعین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اتنے ہی صفحات کا انتخاب کریں جو آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صفحہ پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، تو گویا کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ متعین کیا ہے تو آپ 1 گھنٹے میں 6 صفحے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح وقت کا بھی تعین کریں اور جو صفحات کا بھی تعین کریں۔ یہ چار مرحلے ہو گئے۔ اس کے بعد آ جائیے پانچواں مرحلہ ہے قراءۃ العبارہ، پانچواں مرحلہ ہے قراءۃ العبارہ، یعنی اب تک جو چیزیں بتائی گئی وہ تمہیدی چیزیں تھی، ابتدائی چیزیں تھی، ابھی مطالعے کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ پانچویں مرحلے میں مطالعے کا آغاز ہوگا اور وہ آغاز کیسے کرنا ہے؟ قراءۃ العبارہ، قراءۃ العبارہ، عبارت پڑھنا ہے۔ اب اس میں پہلی مرتبہ جب آپ عبارت پڑھیں گے تو صرف سرسری آپ پڑھتے چلے جائیں گے، کہیں پر نہ رکیں گے، نہ سوچیں گے، نہ غور و فکر کریں گے، بلکہ جس طرح سرسری کوئی چیز پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ جو ہے مطالعہ، آپ اس کو جو ہے عبارت کو پڑھ لیں گے ایک مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب آپ عبارت پڑھیں گے تو اس وقت صرف کتاب آپ کے پاس ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چھٹا مرحلہ آئے گا کہ دوسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے۔ چھٹے مرحلے میں دوسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے۔ جب دوسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے تو اس وقت کتاب کے ساتھ آپ کے پاس پینسل ہوگی، کتاب کے ساتھ آپ کے پاس پینسل ہوگی، اور دوسری مرتبہ عبارت پڑھنے کے دوران جو مشکل مقامات ہوں گے، جو مشکل الفاظ ہوں گے، جو مشکل جملے اور تعبیرات ہوں گی، ان پر آپ کو نشان لگانا ہے، ان پر آپ کو نشان لگانا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتاب پر اگر نشان لگانے کی ضرورت ہو تو پینسل سے نشان لگایا جائے،
تاکہ کتاب جو ہے وہ بدنما نہ ہو، اس پر داغ دھبے نہ ہو۔ جس طرح ہم میں سے کوئی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے چہرے پر جو ہے داغ ہو، دھبے ہو، اسی طرح کتاب کو بھی بدنما اور اس پر داغ نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب جو ہے کتاب دوسرے کی ہو، کتب خانے کی ہو، مکتبے کی ہو، تو اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا چھٹا مرحلہ۔ چھٹے مرحلے میں آپ کتاب لیں گے، پینسل ساتھ رکھیں گے، دوسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے اور مشکل الفاظ یا مشکل مقامات کی نشاندہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ساتواں مرحلہ۔ ساتویں مرحلے میں آپ کتاب لیں گے، قلم لیں گے اور کاپی لیں گے، اور کتاب میں دیکھ کر جو مشکل الفاظ پر آپ نے نشان لگائے ہیں ان تمام الفاظ کو کاپی پر لکھ لیں گے۔ تو اس طرح پہلے مرحلے میں صرف کتاب کا استعمال ہوگا، دوسرے مرحلے میں کتاب اور کاپی کا، کتاب اور پینسل کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں مرحلے میں آپ چھٹے مرحلے میں دوسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے اور پینسل سے نشان لگائیں گے، اور ساتویں مرحلے میں جن الفاظ پر آپ نے نشان لگایا ہے ان الفاظ کو آپ کاپی پر قلم لے کر نوٹ کر لیں گے۔ اس طرح کتاب کا بھی استعمال ہو گیا، پینسل کا بھی استعمال ہو گیا، قلم اور کاپی کا بھی استعمال ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز بچ گئی، وہ ہے ڈکشنری۔ لغت کا استعمال ابھی نہیں ہوا ہے، تو اب آپ جو ہے آٹھویں مرحلے میں آ جائیں گے۔ وہ آٹھواں مرحلہ ہے جو الفاظ آپ نے کاپی پر، مشکل الفاظ کاپی پر لکھے ہیں، اب آپ ان الفاظ کے معانی لغت میں ڈکشنری میں تلاش کریں گے۔ یہ آٹھواں مرحلہ ہو گیا۔ اس کے بعد نواں مرحلہ ہے، تیسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے اور جو الفاظ معنی آپ نے ڈھونڈے ہیں ان کی روشنی میں عبارت کو حل کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے شروع سے مراحل بیان کرتا ہوں۔ پہلا مرحلہ موضوع اور مصنف کا انتخاب، دوسرا مرحلہ کتاب کا انتخاب، تیسرا مرحلہ وقت کا تعین، چوتھا مرحلہ صفحات کا تعین۔ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، ابھی جو ہے مطالعے کا آغاز نہیں ہوا، 4 مرحلے تک مطالعے کا آغاز نہیں ہوا۔ اس کے بعد 5ویں مرحلے میں آپ عبارت پڑھیں گے، پہلی مرتبہ سرسری، اس کے بعد چھٹے مرحلے میں عبارت دوسری مرتبہ پڑھیں گے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان پر نشان لگائیں گے۔ 7ویں مرحلے میں مشکل الفاظ معنی کو کاپی پر لکھیں گے۔ 8ویں مرحلے میں جو الفاظ آپ نے کاپی پر لکھے ہیں ان الفاظ کے معنی آپ ڈکشنری میں تلاش کریں گے۔ 7واں مرحلہ مشکل الفاظ کو آپ کاپی پر لکھیں گے۔ 8واں مرحلہ جو مشکل الفاظ آپ نے کاپی پر لکھے ہیں اس کو آپ لغت میں تلاش کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے 9واں مرحلہ، جو الفاظ معنی آپ نے تلاش کیے ہیں ان الفاظ معنی کی روشنی میں تیسری مرتبہ عبارت حل کریں گے۔ اگر آپ نے ان مراحل کا خیال رکھ کر مطالعہ کیا ہے تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ مشکل سے مشکل عبارت ہی کیوں نہ ہو، آپ ان 9 مراحل کے بعد اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کو حل کر لیں گے۔ یہ 9 مراحل ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ 10 مراحل ہوتے ہیں اور 9 مراحل میں ہی عبارت حل ہو گئی۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ 9 مراحل میں جو ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، عبارت حل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار عبارت بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، نئے الفاظ کی کثرت ہوتی ہے یا پھر اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یا ضمائر کے مرجع کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔
اس صورت میں جب ان 9 مراحل کے بعد بھی سبق اور عبارت حل نہ ہو تب جا کر آپ 10ویں مرحلے کا استعمال کریں گے. یعنی گویا کہ سمجھیے کہ 10واں مرحلہ ایمرجنسی کا ہے. یعنی اگر 9 مراحل کے بعد بھی عبارت حل نہ ہو تو 10ویں مرحلے کا استعمال کرنا ہے. اور 10ویں مرحلے میں عبارت کو حل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے یا اپنے اساتذہ سے مدد لینا ہے. جب 9 مراحل کی تکمیل کے بعد بھی عبارت حل نہ ہو تو پوری کوشش کے باوجود عبارت حل نہ ہو تو اس صورت میں 10ویں مرحلے میں اپنے ساتھیوں سے شروع میں اپنے ساتھیوں سے اور پھر وہاں سے بھی حل نہ ہو تو پھر اپنے اساتذہ سے جو ہے اس کو حل کرنا ہے. اپنے اساتذہ سے اس کو حل کرنا ہے. تو یہ 10 مراحل ہو گئے. ان 10 مراحل کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی مطالعہ کرے گا وہ انشاءاللہ گارنٹی اس بات کی دی جا سکتی ہے کہ وہ عبارت حل کر لے گا چاہے کتنی ہی مشکل عبارت کیوں نہ ہو. استثنائی شکلیں ہر چیز میں ہوتی ہے تو کچھ استثنائی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن عمومی طور پر ان 10 مراحل کے پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو یہ 10 مراحل ہیں. ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے 10 مراحل رکھے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے یعنی پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ مطالعے کے کچھ ارکان ہیں لوازمات ہیں جو سب ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز کتاب، دوسری چیز کاپی، تیسری چیز قلم، چوتھی چیز پینسل اور 5ویں چیز جو ہے وہ معجم یعنی ڈکشنری لغت اور اس کے ساتھ اخلاص اور ایک سوئی توجہ. اس کے بعد مراحل. پہلا مرحلہ موضوع اور مصنف کا انتخاب، دوسرا مرحلہ کتاب کا انتخاب، تیسرا مرحلہ وقت کی تعین، چوتھا مرحلہ صفحات کی تعین. اس کے بعد 5ویں مرحلے سے مطالعے کا آغاز ہوگا. 5ویں مرحلے میں پہلی مرتبہ آپ سرسری طور پر عبارت پڑھیں گے. 6ویں مرحلے میں دوسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے اور مشکل الفاظ پر نشان لگائیں گے. 7ویں مرحلے میں آپ مشکل الفاظ کو کاپی پر لکھیں گے. 8ویں مرحلے میں آپ مشکل الفاظ کو لغت میں ڈھونڈیں گے. 9ویں مرحلے میں تیسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے اور الفاظ معنی کی روشنی میں اس کو حل کریں گے. اور ان 9 مراحل کے بعد بھی عبارت حل نہ ہو تو پھر 10ویں مرحلے میں آپ اپنے ساتھیوں سے یا اساتذہ سے رجوع کریں گے. تو یہ تو مراحل ہو گئے. اس کے ساتھ مزید کچھ ضروری چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اس میں پہلی چیز ہے التنوع. یعنی کیا مطلب ہوا التنوع کا؟ التنوع کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک موضوع پر زبان سیکھنے کے لیے صرف ایک موضوع پر یا ایک مصنف کی کوئی ایک کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ الگ الگ موضوعات پر الگ الگ مصنف کی الگ الگ کتابیں پڑھنی چاہیے. الگ الگ موضوعات پر الگ الگ مصنف کی الگ الگ کتابیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ زبان کوئی موضوع نہیں ہے، زبان ہر موضوع پر مفید ہے، ہر موضوع پر مشتمل ہے. جب تک آپ الگ الگ موضوعات کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ زبان کے اعتبار سے مطالعے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں. ابھی چونکہ آدھا ہی سبق ہوا ہے تو آپ لوگ انتظار کریں. تمام چیزیں جب ہو جائے تب اپنے سوالات رکھیں. اس سے ذہن جو ہے بڑھ جاتا ہے اور پھر جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ پاتی ہیں. تو آپ صبر سے کام لیں، انتظار کریں اور بلا وجہ کے میسج نہ کریں. جب پورا سبق ہو جائے پھر کوئی بات باقی رہ جائے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ضروری چیزیں ہیں یہ تو صرف مراحل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اب ہم ضروری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے التنوع.
یعنی صرف ایک موضوع یا ایک مصنف اور ایک کتاب کا مطالعہ کافی نہیں ہے، الگ الگ موضوعات پر الگ الگ مصنف کی الگ الگ کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے التعمق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں کم پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کریں، التعمق گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے التوسع، یعنی مطالعے میں وسعت ہو، مطالعے میں وسعت ہو، ایک موضوع پر کئی کتابیں پڑھی جائیں اور ایک مصنف کی کئی کتابیں پڑھی جائے، اور اس طرح جو ہے اس میں کثرت ہو، مطالعے کی کثرت ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دو کتاب پڑھ لی اور پھر اپنے آپ کو جو ہے علامہ سمجھنے لگے، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عین سے نہیں بلکہ الف سے علامہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے مشورہ۔ مطالعے میں مشورہ بہت ضروری ہے۔ مطالعہ دو دھاری تلوار ہے، المطالعہ کالسیف ذی حدین، مطالعہ جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے، اگر صحیح طریقے سے مطالعہ ہوگا تو وہ مفید ہوگا، اور اگر مطالعے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مفید ہو وہ مضر ہو جائے گا۔ المشورہ، تو جب بھی آپ مطالعہ کریں اپنے اساتذہ سے اور جو اہل علم ہیں ان سے مشورہ کر کے مطالعہ کریں۔ خاص طور پر کتابوں کے انتخاب میں مشورہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کون سی کتاب مفید ہوگی، کون سی کتاب بہتر ہوگی، یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ آپ کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ شروع میں مطالعے کے لیے مشورہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ کو ایک طریقہ مل جائے اور آپ کو کچھ تجربہ ہو جائے تو پھر اپنے طور پر بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب مشورہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بہت مرتبہ کتابیں دیکھنے میں بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے، سرورق بہت اچھا ہوتا ہے، موضوع بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ افکار و خیالات یا تو غلط ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، تو اس سے انسان بجائے اس کے کہ مطالعے سے فائدہ اٹھائے، مطالعے سے جو ہے وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا اور آپ کو کئی لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ کثرت مطالعہ کی وجہ سے جو ہے ان کی سوچ بدل گئی یا ان کی فکر میں تجزیہ آ گئی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو مشورہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے ابتدا میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ جوش میں آ کر بڑی کتاب اٹھا کر لے آتے ہیں اور مطالعہ شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب سالوں سال جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ تو شروع میں جب انسان چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے اس کی ہمت بڑھتی ہے کہ ہاں ماشاءاللہ آج میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا، آج میں نے 2 کتاب کا مطالعہ کیا، اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے اعداد قائمۃ الکتب للمطالعہ والحصول علیہا۔ دیکھیے مطالعے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کی ایک فہرست آپ بنائیں اور وہ کتابیں بھی آپ حاصل کر لیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر مطالعے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان مطالعہ کرتا ہے اور وہ کتاب بھی اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ مجھے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے اور وہ کتاب مکمل کر لیتا ہے۔ اب دشواری یہ پیش آتی ہے کہ اس کے بعد کس کتاب کا مطالعہ کرے یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جس سے وہ مشورہ کرتا تھا یا جس سے اس نے مشورہ کیا تھا پہلی کتاب کے متعلق، وہ استاد جو ہے اس کو دستیاب نہیں ہوتے، ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے یا وہ سفر پر ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کر پاتا، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے مطالعے کا جذبہ ہوتا ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے، اور ایک چیز جب کوئی سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو جاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ فہرست بھی بنا لے اور وہ کتابیں بھی حاصل کر لے۔ بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا، پہلی کتاب مکمل کر لی، اب دوسری کتاب کون سی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ کتاب بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اب آپ کیسے اس کا مطالعہ کریں گے؟ تو وہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ساتویں چیز ہے جو اہم چیز ہے، مطالعے کے دوران جو بھی اہم چیز آپ کے سامنے آئے آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں، آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطالعہ جو ہے وہ شکار کی مانند ہے، مطالعہ وہ شکار کی مانند ہے۔ جس طرح شکاری اپنے ساتھ جال رکھتا ہے اور دوسرا کوئی ایسا سامان رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو محفوظ کر سکے، یا اگر مچھلی کا شکار کرنے والے ہوں یا کوئی بھی شکار کرنے والے ہوں تو وہ دو چیزیں ساتھ رکھتے ہیں، تو شکار کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں اور دوسرا سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سامان شکار کو محفوظ رکھنے کے لیے سامان چاہیے وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک تو شکار ہم کریں یعنی کتاب ہم مطالعہ کریں، دوسرے کاپی اپنے پاس رکھیں اور اس پر اہم چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زبان کے لیے جو الفاظ ہونے چاہیے اور جو تعبیرات آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے تلخیص المطالعہ۔ پوری کتاب کے مطالعے کے بعد آپ اس مطالعے کا خلاصہ 2-3 صفحے میں ضرور لکھ لیں، 2-3 صفحے میں ضرور لکھ لیں۔ یعنی یہ کہ کیا لکھنا ہے؟ یہ لکھنا ہے کہ یہ کتاب اس کا نام یہ ہے اور اس کے مصنف یہ ہے اور یہ کتاب اتنے صفحات پر مشتمل ہے، یہاں سے شائع ہوئی ہے اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ اس دن شروع کیا، اس دن ختم کیا، اس کتاب سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اس موضوع پر دوبارہ کچھ لکھنے یا بولنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پوری کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس خلاصے پر نظر ڈالنا کافی ہوگا اور وہ تمام باتیں آپ کے ذہن پہ دوبارہ آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے حج کے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ نے اس کے پوائنٹ اور اس کا خلاصہ 2-3 صفحات میں لکھ لیا۔ اب حج کا موقع آنے والا ہے، آپ اپنی گاؤں کی علاقے کی مسجد میں ہے، امام صاحب اچانک کہیں چلے گئے، مسجد والوں نے یا علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے صاحب ہیں انہوں نے عربی کا کورس کیا ہے، عربی میں محنت کر رہے ہیں تو ان کے جو ہے عربی اچھی ہوگی، تو اس ہفتے حج پر یہ خطبہ دیں گے۔ اب اگر آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کا خلاصہ لکھا ہے، تو پھر آپ کو پوری کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو خلاصہ آپ نے لکھا ہے اس پر ایک نظر ڈالیں اور اسی کی روشنی میں آپ اپنا خطبہ پیش کر دیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، یہ سوال بہت سے لوگوں نے کیا کہ اعراب کی درستگی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد یا کسی جاننے والے سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے کچھ دنوں تک عبارت پڑھیں، کسی کتاب کی عبارت کچھ دنوں تک ان کے سامنے پڑھیں، اس طرح آپ اعراب کو درست کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں چیز ہے المطالعہ الجماعیہ، اجتماعی مطالعہ۔ یہ ہمارے علاقے میں اس کا رواج صرف مدارس کی حد تک ہے کہ وہاں پر جو ہے مذاکرہ ہوتا ہے، اجتماعی مطالعہ نہیں ہوتا، لیکن عالم عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کوئی کتاب منتخب کرتے ہیں، پھر ایک وقت اس کا انتخاب کرتے ہیں، پھر سب لوگ جمع ہو کر اس وقت میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی کتاب پر کئی لوگ جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ 9ویں چیز ہے اعراب کی درستگی کے لیے کسی کے سامنے عبارت پڑھنا، اور 10ویں چیز ہے اجتماعی مطالعہ۔
اس کے بعد 11ویں چیز، یہ بہت ہی اہم ہے اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ایک تعجب خیز چیز ہو، وہ یہ کہ کسی بھی کتاب کو مکمل سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کتاب کسی دوسرے کو پڑھائیں، آپ وہ کتاب کسی دوسرے کو پڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے لیے پڑھتا ہے تو اس کا ذہن محدود ہوتا ہے، لیکن جب انسان دوسرے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ ہر اعتبار سے اس پر غور کرتا ہے کہ اگر میں یہ کتاب پڑھاؤں گا تو اس پر کیا اشکالات ہو سکتے ہیں، کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں، طالب علم کی طرف سے یا پڑھنے والے کی طرف سے کیا سوالات ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ مطالعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ کام کر لیجئے تو آپ صرف کام کو یاد رکھیں گے، کلام کو یاد نہیں رکھیں گے، لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ساتھی سے یہ کہیے کہ وہ یہ کام کرے تو اس وقت آپ کام بھی یاد رکھیں گے اور کلام بھی یاد رکھیں گے۔ تو اس لیے جیسے آپ استفادہ کر رہے ہیں ویسے ہی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 12ویں چیز ہے المطالعۃ الجہوریہ۔ جب آپ مطالعہ کریں تو بلند آواز سے مطالعہ کریں۔ بہت سے لوگ بڑے اخلاص سے مطالعہ کرتے ہیں، اتنی آہستگی سے مطالعہ کرتے ہیں کہ خود ان کو بھی جو ہے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو شروع میں آپ کو بلند آواز سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے آپ بولیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور جب کوئی چیز دو راستوں سے، دو ذریعے سے آپ کے پاس آئے گی تو پھر جو ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک جو مطالعہ ہوتا ہے وہ خاموش مطالعہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مفکرین کا مطالعہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ ہو جائے اور آپ ماشاءاللہ مطالعے میں ماہر ہو جائے تب جا کر آپ خاموش مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں آپ کو بلند آواز سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ زور زور سے چلا کر مطالعہ کریں، بلکہ اتنی آواز سے جو آپ سن سکیں۔ اور اس کے بعد 13ویں چیز ہے مطالعات المجلات، کے مجلات کا مطالعہ کیا جائے، جو روزنامے ہیں یا اخبارات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کو جدید عربی سے واقفیت ہوگی اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ کل 13 جو ہے ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد آج کے موضوع سے متعلق آخری چیز ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے دشواریاں جو مطالعے کے دوران پیش آتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو عام طور پر مطالعے کے دوران پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے مطالعہ کرنے کے بعد مطالعہ کی ہوئی چیزوں کا یاد نہ رہنا۔ مطالعہ کرنے کے بعد مطالعہ کی ہوئی چیزوں کا یاد نہ رہنا، یہ شاید اکثر مطالعہ کرنے والوں کو ہوتی ہے کہ ہم اتنی محنت سے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کتاب مکمل کر لیتے ہیں یا مطالعے کے کچھ دن گزر جاتے ہیں مطالعے کے بعد تو ہم سوچتے ہیں تو کچھ بھی یاد نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ مطالعہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے اس سلسلے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک الماری کی طرح ہے، جس طرح آپ کے ڈاکومنٹ کی کاغذات کی الماری ہے، اس میں آپ اپنے کاغذات رکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ نے آدھار کارڈ کا کام کیا، اس کے کاغذات رکھ دیے، پھر ووٹر آئی ڈی کا کام کیا، اس کے کاغذات رکھ دیے، پھر آپ نے راشن کارڈ کا کام کیا، اس کے کاغذات رکھ دیے، پھر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنایا، اس کے کاغذات رکھ دیے۔ اس طرح جب آپ کاغذات رکھتے چلے جائیں گے اس الماری میں یا اس فائل میں، تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا تھا وہ آدھار کارڈ کا، وہ کاغذات اوپر سے دیکھنے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاغذات جو ہے غائب ہو گئے یا وہاں سے نکل کے چلے گئے، بلکہ وہ موجود ہے، دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ چھپ گئے ہیں، دب گئے ہیں۔
لیکن جب پھر آپ کو ضرورت پڑے گی آپ ان کو نکالیں گے تو وہ اوپر آ جائے گا۔ تو اسی طرح مطالعے کے انسان کے ذہن میں کیونکہ ہر وقت چیزیں جاتی رہتی ہیں، تو جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ دب جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ جو شکایت ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف مختلف طلباء کے لیے ہوتی ہے یا جن کا ذہن کمزور ہو ان کے لیے، بلکہ اچھے سے اچھے ماہر ان کے سامنے بھی جب یہ بات آئی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہمیں بھی یہ دقت پیش آتی ہے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں ہے، لیکن جب اس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، کئی بار وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے یہ کہا ہمارے سامنے کوئی صرف 2-3 الفاظ بولے، یعنی کوئی یہ کہے کہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہی ہمارے سامنے پوری تاریخ آ جاتی ہے کہ ہجرت کیا ہے، کیسے ہجرت ہوئی، کس نے کی، کب کی، کن حالات میں کی، کہاں سے ہجرت ہوئی، کہاں کی طرف ہجرت ہوئی، کن لوگوں نے ہجرت کی، کن لوگوں نے اس میں ساتھ دیا، کن لوگوں نے اس میں مخالفت کی، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ہجرت کا واقعہ بیان کیجیے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے آسانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بلکہ کچھ لوگ تو گھنٹوں جو ہے اس موضوع پر بول سکتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک دن کے مطالعے کی معلومات ہے؟ نہیں، بلکہ کئی بار اس طرح کے موضوعات پر ہم نے مطالعہ کیا اور آخر میں اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم آسانی سے اس موضوع پر گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، مطالعے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے عام طور پر خاص طور پہ عربی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ آپ مطالعہ کریں اور اس طرح مطالعہ کریں، لیکن جب آپ مطالعے کا آغاز کریں گے تو ہو سکتا ہے دشواری پیش آئے کہ آپ نے جو ہے ایک دن میں 5 صفحات متعین کیے، لیکن پہلے دن جو ہے آدھے صفحے میں ہی پورا گھنٹہ لگ گیا یا 100 صفحے میں ہی پورا گھنٹہ لگ گیا۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ شروع میں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ دشوار ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، شروع میں وہ دشوار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا بہت ہی آسان کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی کھانا جب بچپن میں انسان کھاتا ہے تو اس کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ کھانا اس سے نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ سب کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ بیچارہ جو ہے کھانا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یا پھر کھاتا بھی ہے تو آدھا پلیٹ میں، آدھا دسترخوان پہ، آدھا زمین پہ، آدھا اس کے کپڑوں پر، اور پھر مشکل سے کچھ جو ہے دانے بچتے ہیں جو اس کے منہ میں جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس کا وہ کام کرتا رہتا ہے اور آخر ایک دن جو ہے وہ کھانے کا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے مطالعہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ لگے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ جب مطالعے کے لیے کوئی کتاب لیتے ہیں تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے ان کے لیے نیند کی گولی ثابت ہوتی ہے، یعنی کتاب لیتے ہی ان کو نیند آ جاتی ہے اور ان کو پھر الگ سے گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ وقت کے تعین میں آپ اس بات کا خیال رکھیں، ایسے وقت کا انتخاب کریں جو آپ کے نشاط کا ہو، آپ کی درستی کا ہو، آپ جس وقت ایکٹیو رہتے ہو اس وقت کا انتخاب کریں۔ اور ہمارے جو وقت سب سے بہترین بتایا ہے مطالعے کے لیے، علمی کاموں کے لیے، وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت آپ فارغ کر سکتے ہو تو بہت اچھا، نہیں تو فجر کے بعد بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے۔ جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو آپ اس وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں
چستی پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مطالعے کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر اچھا منظر ہو، اچھی ہوا آتی ہو، یا اچھا جو ہے ماحول ہو، پرسکون ماحول ہو، تو یہ چیزیں بھی مطالعے میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ مطالعے کے دوران جو اہم پوائنٹس ہو، اہم چیزیں ہوں، وہ آپ لکھیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز اہم ہے تو ہم کیا لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کو شروع میں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان وہ کام کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، جب بچے جو ہیں وہ نوجوانی کی عمر میں داخل ہوتے ہیں، کچھ کام کاج کرنے لگتے ہیں، تو ان کو سودا سلف لانے کی، بازار سے سامان لانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ شروع میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا سامان اچھا ہے، کون سی سبزی جو ہے وہ تازہ ہے، اور کون سی مچھلی یا کون سا گوشت وہ عمدہ ہے۔ یہ باتیں جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات شروع میں جاتے ہیں تو وہ جو ہے سستے داموں میں بہت ساری چیز خرید کر لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جب گھر لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سستی چیز اس لیے ملی کہ اس میں کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، کوئی کمی تھی، باسی ہو گئی تھی، یا جو ہے اس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم بازار جانا نہیں چھوڑتے، بلکہ گھر والے جو زبردستی 2 مرتبہ 4 مرتبہ بھیجتے ہیں تاکہ بازار کا تجربہ ہو، سامان خریدنے کا تجربہ ہو۔ اگر کے شروع میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تجربہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے تب بھی انسان دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح جب آپ 1 کتاب 2 کتاب 4 کتاب کا مطالعہ کریں گے اور پھر ایک ہی تعبیر آپ کو 1 کتاب میں 2 کتاب میں 4 کتاب میں ملے گی، تب جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ ایک تعبیر ہے جو اس کتاب میں بھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی علاقے میں مہمان بن کے جاتے ہیں اور اگر ہر دسترخوان پر کوئی ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وہاں کی مشہور اور عمدہ چیز مانی جاتی ہے، اس لیے ہر جگہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کتاب میں کوئی تعبیر بار بار استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعبیر اچھی ہے، عمدہ ہے، اس کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے سب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے وَبِالْجُمْلَةِ، وَبِالْجُمْلَةِ، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَبِالْجُمْلَةِ یا وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ یا وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ، اس طرح کے جملے عام طور پر پوری عبادت کے مکمل ہونے کے بعد یا پوری گفتگو کے مکمل ہونے کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ کلام، یا پھر یہ کہ مختصراً یہ کہ، تو اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب آپ کئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی۔ کہ آخری بات جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے کہ جب ہم شروع میں مطالعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے، تو اس سے پریشان ہو کر بہت سے لوگ مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شروع میں ہر کام میں وقت لگتا ہے، شروع میں ہر کام میں وقت لگتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان کرتا رہتا ہے تو پھر وہ کام جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ مطالعے کے تعلق سے اہم باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سب سے پہلے مطالعے کے ارکان و لوازمات، پھر اس کے بعد مطالعے کے مراحل، پھر اس کے بعد مطالعے کے تعلق سے ضروری چیزیں، اور پھر اس کے بعد مطالعے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل۔ اب یہ ایک آخری جملہ آپ حضرات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، وہ جملہ ہے المطالعۃ حیات، المطالعۃ
حیاتن کہ ایک طالب علم کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے مطالعہ زندگی کے مانند ہے۔ جس طرح ایک مچھلی وہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، مچھلی کے بغیر پانی کے زندہ رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایک طالب علم کا بغیر مطالعے کے زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو مطالعے کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ مطالعے کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں مطالعے کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور آخری جملہ جو کہ ہمارے لیے عبرت کا جملہ ہے اور ایک نصیحت کا جملہ ہے، وہ جملہ ہے امت اقرا لا تقرا، امت اقرا لا تقرا، کہ وہ امت جس کو اقرا کا پیغام دیا گیا، جس کو پڑھنے کا کام دیا گیا، وہی امت جو ہے آج پڑھنے سے دور ہے اور مطالعے سے دور ہے، اور عوام تو دور کی بات، خواص کا بھی یہ حال ہے۔ اور آپ تو ہم خود اپنے آپ کو بھی اس سلسلے میں یہ پیغام دیتے ہیں، تو آج کے پورے سبق کا یہی پیغام ہے کہ مطالعہ کریں اور مطالعے کا معمول بنائیں، خود بھی مطالعہ کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور مطالعے کا رواج عام کریں، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ ہر اعتبار سے ترقی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے مفید بنائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ اور اس اب مطالعے کے تعلق سے ہمارے سامنے جو چیزیں تھی وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعے کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں، دشواریاں اور پریشانیاں رہی ہوں گی وہ سب دور ہو گئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پر بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ اسباب میں دیا جائے گا۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ